بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل وسلم۔ چینل کے ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت سی دعا ہے، اس کا اردو ترجمہ شیئر کرتی ہوں، ساتھ فضائل بھی بتاتی ہوں اور ساتھ آپ کے یہ عربک ٹیکسٹ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آج کی دعا ہے دعائے قضا معظم۔ دعائے قضا معظم قرآنی اور روحانی مناجات کا مجموعہ ہے۔ یہ دعا بے پناہ فیوز و برکات کی حامل ہے، اس وجہ سے بے شمار عرفاء و صلاح کے معمول میں رہی ہے، جس کی بنا پر انہیں قرب الہی میسر ہوا۔ اس دعا کے پڑھنے کا بے پناہ اجر اور ثواب ہے۔ جو شخص روزانہ اسے ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے ہر کام میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے گائے بگائے جب موقع ملے اسے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ با ایمان ہوگا، اور جو شخص روزانہ اسے ایک مرتبہ پڑھے وہ عالم برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جائے گی، یوم آخرت میں بلا حساب بخشا جائے گا۔ غرضی آخرت کی ہر منزل میں اسے راحت اور عزت ملے گی۔ اس دعا کو پڑھنا بیماری کی شفا یابی کے لیے بھی بہت اکثیر ہے، اور اسے پڑھنے والا جن بھوت بلا جادو ٹونا سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کی یہ فضائل لکھی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے بات لکھی ہے کہ مطلب عالم برزخ اور قبر اور یوم آخرت، تو ان اعمال کا صرف اس دعا پر منحصر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہ دعا پڑھیں اور آپ کو یہ فضائل حاصل ہوں گے، بلکہ اس دعا میں جو لکھا ہے اس پہ صدقے دل سے یقین لانا اور اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو اسی طرح بجا لانا جیسا حکم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام فضائل و درجات ہم حاصل ہوں گے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس دعا کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو اول آخر کا رب ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اور جو کچھ ان میں ہے اور جو تحت الصحرا میں ہے، اور اگر تو کوئی بات کہے تو بے شک وہ پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے نام ہیں۔ اللہ عظمتوں میں عظیم، نعمتوں میں دائمی، دشمنوں پر قاہر، مہربانی کرنے والا رحمان، اپنی مخلوق پر ساتھ اپنے رزق کے، اپنے لطف و کرم میں معروف، اپنے حکم میں عادل، اپنے ملک میں عالم، اپنی مخلوق کے ساتھ رحیم، سب رحیموں سے رحیم، علماء کا علیم، بصیرتوں کا بصیر، انبیاء کو مبعوث کرنے والا، اولیاء کا صاحب، وہ پاک ہے ہر قدرت پر جس طرح چاہے قادر ہے، پاک ہے بادشاہ حمد والا، عرش مجید والا، وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، ارباب کا رب اور اسباب کا مسبب اور اسباب کا سابق اور ارزاق کا رازق اور مخلوق کا خالق اور مقدور کا قادر اور سرکشوں پر قہر کرنے والا اور یوم حشر و نشور کا عادل، عالمین کا معبود، یوم واقعہ کو لوگوں کو جمع کرنے والا۔ ہمارا رب غفور الرحیم، حلیم و شکور، قدامت میں اول، عرش عظیم، آسمانوں اور زمینوں کا خالق، اور وہ سننے والا، علم والا، توبہ قبول کرنے والا، شکور، حلیم، غفور، رحیم ہے۔ اور تمام حمد اسی اللہ کی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، وہ اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے۔
مخلوق اور چوپایوں کو ہمیشہ رزق دینے والا ہے۔ وہ صاحب عطا ہے اور دافع بلا ہے، جو بیماری سے شفا دیتا ہے اور خطائیں کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور ندامت کرنے والوں سے درگزر کرتا ہے اور ظالموں کو معاف کرتا ہے اور صالحین سے محبت رکھتا ہے، ڈرنے والوں کو ڈراتا ہے اور گناہوں کو چھپاتا ہے اور خوف رکھنے والوں کو امن دیتا ہے۔ تو پاک ہے، تو پاک ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو، کریم معبود ہے، کثرت سے عطا والا ہے اور خطائیں معاف کرنے والا ہے اور عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، شکور ہے، رحیم ہے، سینوں میں جو کچھ ہے جانتا ہے، کھیتی اور درختوں کو اگاتا ہے، رات اور دن کی تدبیر کرتا ہے اور دانوں کو پھاڑنے والے، آسمان و زمین کے خالق، مخلوق سے غنی، رزق کو تقسیم کرنے والے، عیبوں کو جاننے والے، غموں کو دور کرنے والا ہے۔ تو وہ ہے کہ تیرے لیے سجدہ ہے، رات کی تاریکی اور دن کا نور اور چاند کی روشنی اور سورج کی شعاعیں اور بہتے پانی کا شور، درختوں کا چھپانا تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ، تیری مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تو پوشیدہ اور ظاہر اور جو دلوں میں سے ہے جانتا ہے۔ یا الہی، تو ان گناہوں کو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ الہی، تو وہ ہے کہ تیرا قول ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اپنے قول کے مطابق صادق ہے، اس میں جھوٹ بالکل نہیں۔ اے اللہ، مجھے کرب عظیم سے اور غم سے نجات دے، اور تو ہر مکروب اور مصروف مظلوم کی مدد کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے مولا، مجھے دنیا اور آخرت کی آفات سے محفوظ کر، اور اے سردار قیامت کے دن مجھے خلقت کے سامنے رسوا نہ کر۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، نہیں کوئی اس کا مد مقابل، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ کوئی اس جیسا، اور نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہیں کوئی اس کے جوڑ کا، نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کا کفو ہے، نہ وہ، نہ کوئی اس کی نظیر، اور نہ اس کا کوئی وزیر ہے، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یا عزیز، یا عزیز، یا عزیز، مجھے اپنی عزت، عظمت اور کبریائی، ہیبت، قدرت اور جبروت کے ساتھ عزت سے نواز۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، مجھے خواب میں اپنے نبی کی زیارت سے باخبر فرما، جو میں تجھ سے امید رکھتی ہوں، اور مغفرت کے ساتھ میرا اکرام کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور نہیں جرت اور قوت مگر ساتھ اللہ کے جو بلند عظمت والا ہے۔ اے اللہ، اے حنان، اے منان، اے جلال اور عزت والے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا تمام معبود باطل ہیں۔ میں ایمان لائی یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ راضی ہو جا ہمارے رب، اے مدد کرنے والے، میری مدد کر اور آگ سے بچا اور نجات دے اپنی پکڑ سے اور عذاب سے بچا، اور دور کر مجھ سے شر تمام مخلوق کا، اور مجھے برکت والا، کشادہ، حلال، پاک رزق دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے جلال اور عزت والے۔ یا اللہ، تو مجھے بے نیاز فرما دے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے، اور میری مدد کر مصیبت سے اطاعت کے ساتھ، اور اپنے فضل سے ساتھ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اور نہیں میں کوئی چیز ظلم کیا میں نے،
اور مجھ سے گناہ مرتکب ہوئے اور میں گناہوں میں مبتلا ہوں، اے رب معاف کر دے۔ یہ کہ مغفرت میرے لیے اے رب بس نہیں، کمی ہوگی تیری بادشاہت میں کسی چیز کی، یہ کہ تو مجھے عزت دے اور نہ سلطنت میں اضافہ ہوگا۔ اے رب تیرے غیر سے تیرا عذاب کچھ نہیں مل سکتا، اور تیرے بغیر کسی سے میرے گناہوں کی مغفرت نہیں مل سکتی۔ اے غفور، اے رحیم، اے جلال اور عزت والے، اے رحم کرنے والے، اور صلاۃ ہو اللہ کی جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور سب پر، اور سلام زیادہ سے زیادہ ساتھ اپنی رحمت کے، اے رحم کرنے والے۔ آمین ثم آمین۔